السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اصول و ضوابط احکم الحاکمین رب السماوات والارض کی وضع کردہ ہیں۔ اس نے آسمان و زمین ہر جگہ اپنی خوبصورتی کو پھیلا رکھا ہے۔ پتھر کی چٹانوں میں، پھولوں اور بیابانوں میں ہر جگہ اپنی خوبصورتی کو پھیلا رکھا ہے، لیکن اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اور دلاویز جو چیز ہے وہ ایک اچھی انسان کا اچھا اسوہ اور اچھا کردار ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس شخص سے بڑھ کر کس کا اسوہ اور کس کی تصویر ہو سکتی ہے جس کی زندگی کو اللہ تعالی نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہہ کر ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ اور جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوراق پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد دعوت اللہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن میں سے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی جس کا ترجمہ یہ ہے، اس وقت کیا ہوگا جب ہر قوم اور ہر جماعت سے ایک شخص کو گواہ بنا کر لائیں گے اور آپ کے اوپر ہم سب کو گواہ بنا کر کھڑا کر دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس تلاوت کے بعد جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ میری بہنوں، دعوت و شہادت کی ذمہ داری کا کتنا گہرا احساس تھا قلب مبارک کے اندر کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ معزز سامعات، کیا کبھی رات کی تنہائی میں یا دن کے اجالے میں کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں، ہمارا کیا خاندان، ہمارے قریبی رشتے دار، اگر ان میں سے کسی کے بھی متعلق رب العالمین ہم سے سوال کرے، کیا تم نے اپنی دعوت کا فرض انجام دے دیا؟ کیا کبھی یہ سوچ کر ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آئے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب دعوت و شہادت کی ذمہ داری کا احساس ہمارے دل کے اندر نہیں اترا، ابھی ہم اسوہ حسنہ کے سچے پیروکار نہیں۔ میری بہنوں، اسوہ حسنہ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لباس پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کس طرح تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا۔ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد دعوت اللہ تھا۔ جس لمحہ غار حرا میں ہدایت کی پہلی کرن نے آپ کے قلب
یہاں آپ کے جسم اطہر سے خون بہ کر آپ کے جوتوں میں جمنے لگے۔ اسی حالت میں فرشتے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دیا جائے۔ لیکن میری بہنوں سنو، وہی تاریخ جس نے نوح علیہ السلام کا طوفان، ہود علیہ السلام کا کڑکا اور لوط علیہ السلام کی پتھروں کی بارش کو ریکارڈ کیا ہے، اسی تاریخ نے ہمارے نبی کے یہ الفاظ بھی ریکارڈ کیے ہیں۔ نہیں، اگر وہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو نہ صحیح، مگر مجھے امید ہے کہ ان کے آنے والی نسل مجھ پر ضرور ایمان لائے گی۔ معزز سامعات، محبت و خیر خواہی کا کتنا جذبہ تھا قلب مبارک کے اندر کہ مکہ میں ٹھکرائے گئے، طائف کا سفر کیا، شاید وہیں کوئی جائے پناہ مل جائے، مگر وہاں بھی ٹھکرائے گئے۔ اور اس وقت آپ کو اتنی قوت و طاقت حاصل تھی، چاہتے تو طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس ڈالتے، لیکن رحمت للعالمین نے اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ یہ تھا ہمارے نبی رحمت للعالمین، محسن کائنات، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ تو میری بہنوں، آئیے ہم اپنے اسوہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر بھی اتنا جذبہ ہے کہ کوئی ہمیں گالی دے دے تو اس کا جواب ہم دعاؤں سے دیں؟ میری بہنوں، یہ ضرور ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن یہ ایسا کام ہے جس کے بغیر ہم دعوت اللہ کا کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ میری بہنوں، اگر ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اگر ہم نے شہادتین کا اقرار کیا ہے، تو دعوت اللہ کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانا ہوگا۔ لیکن آج ہماری شکایتیں یہ ہوتی ہیں کہ آخر دوسروں پر ہماری گفتگو کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت تک ہم کو کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ ہم خود نہ اس کے سچے پیروکار ہو جائیں، کیونکہ ٹیچر کلاس میں سبق اس وقت تک نہیں پڑھا سکتے جب تک کہ خود نہ اس کو اچھی طرح سے مطالعہ کر لے، اور وکیل جب تک مقدمے کو سمجھ نہ لے وہ وکالت کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اسلام کا فہم یہ بنیادی اور تطبیق ثانوی مرحلہ ہے جس کی ابتدا ذات سے ہوتی ہے، لیکن افسوس افسوس جو امت اپنے نبی کے سیرت کو اسوہ مانتی ہے وہ خود اپنے راہبر کے راستے سے بھٹکی ہوئی ہے۔ افسوس کہ اللہ نے ہمیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا خطاب دیا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی آلودگیوں میں پراگندہ کر لیا، خود قابل اصلاح ہو گئے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا، لیکن ہم نے ان کتابوں کو محض تابوں اور الماریوں کی زینت بنا کر رکھ دی۔ حدیث نبوی کو تو محض بطور علم پڑھ لیتے ہیں، عمل کا تو تصور ہی نہیں کرتے، جبکہ یہ ہماری مشعل راہ ہے۔ اس کے بغیر ہم دعوت اللہ کا کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ہمیں آخری امت کہا گیا ہے، اس لیے وقت رخصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو میری بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور جن کے کانوں تک کبھی حق کی صدا نہیں پہنچی ہے ان کو حق کا پیغام سنا دیں، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ کہنے والا نہ ہو اللہ یہ حق جانتی تھی لیکن اس نے مجھ تک حق کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری روزہ نماز، ہمارے صدقات و خیرات ہمیں اپنے فرائض سے چھٹکارا دلانے کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ ایک بستی میں بہت زیادہ گناہ ہو رہا تھا، رب ذوالجلال کا غضب جوش میں آیا، اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اور اس بستی کو پلٹ دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اس بستی میں تو ایک ایسا شخص بھی رہتا ہے جو دن رات تیری عبادت کرتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، کیا اس کو بھی پلٹ دوں؟ اللہ نے کہا ہاں جاؤ، اس سمیت پوری بستی کو پلٹ دو، کیونکہ وہ آدمی برائی تو دیکھتا ہے لیکن سنو اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو میری بہنوں، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے ہم کتنے ہی نمازی کیوں نہ ہو جائیں، ہمارے پاس دین کا فہم، علم کا انبار گرچہ لگ جائے، لیکن اگر ہم اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے تو نبی کا فرمان بلغوا انی ولو آیہ کے تحت عمل نہیں کریں گے
تو اللہ ہمیں بھی عذاب کی گرفت لے سکتا ہے، اللہ ہم سے بھی مواخذہ کرے گا۔ اس لیے دین کی فکر کرنا تھا، قیامت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں، اور نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اب آخر میں رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اے بار الہ تو ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا سچا پیروکار بنا۔ اے بار الہ جو لوگ شریعت محمدیہ سے ہٹ کر شرک و بدعت کی بھول بھلیاں میں بھٹک رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں صراط مستقیم پر لا کر گامزن کر دے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔